بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ پرہیزگار اور سچا انسان۔ جب بنی صدر کمانڈر تھا اس وقت حالات بہت سخت تھے۔ ایسے افراد تھے جن کا دل صاف نہیں تھا، دوسروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، صرف باتیں بناتے تھے اور کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن عباس بابائی نے انہیں بھی اپنی جانب مائل کر لیا۔ خود انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک پائلٹ تھا جو عراق کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ ان پائلٹس میں سے تھا جو ابتدائی سے حکومت کے مخالف تھے۔ شہید عباس بابائی نے اس کے ساتھ بہت دوستانہ رویہ رکھا، یہاں تک کہ ایک رات اسے دعائے کمال میں لے گئے، اگرچہ وہ عہدے کے اعتبار سے ان سے بڑا تھا۔ شہید عباس بابائی جلدی ہی کرنل بنے تھے، لیکن وہ کئی سال سے کرنل تھا۔ عمر اور کام کے اعتبار سے ان سے بڑا تھا، لیکن وہ دلی طور پر بابائی کے سامنے تسلیم ہو چکا تھا۔ شہید عباس بابائی کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ دعائے کمال میں گریہ وزاری سے اس کا بدن لرز رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے میری طرف روح کر کے کہا، عباس دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں۔ بابائی نے یہ بات مجھے اس کی شہادت کے بعد بتائی۔ وہ ایک واقعی مومن اور پرہیزگار اور سچے اور نیک انسان تھے۔ یہ ہمارے عزیز شہید ایک مومن اور متقی انسان اور عاشق فداکار سپاہی تھے، اور اس پوری مدت میں نے انہیں انہی صفات پر ثابت قدم دیکھا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں نہیں سوچا، ان کی نگاہ میں صرف انقلاب اور اسلام کے مفادات تھے۔ وہ ایک ایسے کمانڈر تھے جو اپنے ماتحت افراد سے انتہائی تواضع اور مہربانی سے پیش آتے تھے، لیکن غلطیوں کے مقابلے میں سخت رویہ رکھتے تھے۔ یہ شہید عزیز ایک حقیقی اور سچے انقلابی تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس عظیم اور حماسی میدان میں ان سے بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔